السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: ومن شر حاسد اذا حسد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک دفعہ کہیں نہا رہے تھے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے جب حضرت سہل کو دیکھا اور حضرت سہل کے جسم کی طرف ان کی نظر پڑی تو بے اختیار ان کے منہ سے نکلا کہ میں نے آج تک کسی کی اتنی خوبصورت جلد نہیں دیکھی، یعنی اتنا خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عامر کا یہ کہنا تھا کہ حضرت سہل رضی اللہ عنہ وہیں پہ گر گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، صحابہ سے پوچھا، کنتم تتہمون احدا، کیا تمہیں کسی پر شک ہے کہ کسی نے اس کو نظر لگائی ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں، ہمیں عامر پر شک ہے، کیونکہ عامر نے جیسے ہی سہل کو دیکھا تو سہل کو دیکھتی ان کی زبان سے الفاظ نکلے کہ میں نے اتنا خوبصورت انسان اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کیوں ہلاک کرتا ہے؟ جب کسی کو اپنے بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو چاہیے کہ اس کے لیے برکت کی دعا کرے۔ یہ بات ہے نظر بد کی، اور نظر بد ایک حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نظر بد کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، یا یہ لاجیکل نہیں ہے۔ جبکہ آپ قرآن کریم دیکھیں، حدیث مبارکہ دیکھیں تو اس کے بارے میں آپ کو واضح دلائل نظر آئیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا، جب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بن گئے تھے اور جا کے ان سے آٹا لے کر آئے، اناج لے کر آئے، جب اپنے بچوں کو بھیجا تو اپنے بچوں کو ایک نصیحت کی جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف میں نقل فرمایا کہ وقال یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، دیکھو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، بلکہ تم سب مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ 11 نوجوان ایک جیسے، ایک شکل کے، ایک طرح کی تشبیہ رکھنے والے، ظاہری بات ہے ایک باپ کی اولاد ہے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک نکلے گا تو دیکھنے والا کوئی شخص جو ہے اس کے اندر سے حسد کی وجہ سے نظر لگ سکتی ہے، یا کسی بھی وجہ سے اس کو نظر لگ سکتی ہے۔ ایک باپ کے 11 بیٹے، وہ بھی ماشاءاللہ جوان، وہ بھی ایک جیسے، ایک ساتھ۔ تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو بیٹا، ایک دروازے داخل مت ہونا، بلکہ الگ الگ دروازے سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور کہا کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی چیز کسی کام کی نہیں، یعنی اللہ نہ چاہے تو تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان نہ تو اس کا انکار کرے کہ نظر بد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور نہ یہ اس بات کو مانے کہ نظر بد ہو جائے تو بس آپ پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، اس کے بعد چلا جائے اور اللہ کے سامنے نہ کھڑا ہو، اللہ کے آگے ہاتھ ہوتا ہے۔ فوراً اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دی اور کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ علیہ توکلت، حکم تو صرف اللہ کا ہے، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم کی آخری آیت میں فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور قریب ہے کہ کفار اپنی نگاہوں سے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ جو حسد کی آگ ہوتی ہے یہ ایک تیر کی طرح ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس نظر کے بارے میں لکھا ہے کہ نظر ایک ایسا تیر ہے
جو حسد کرنے والے یا نظر لگانے والے کے نفس سے نکلتا ہے اور جسے دیکھا جا رہا ہے اس کی طرف چل پڑتا ہے، چاہے وہ ارادے کے ساتھ ہو یا بغیر ارادے کے ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ارادہ کر کے نظر لگائے گا کہ میں اس کو نظر لگانا چاہتا ہوں، یہ ارادے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بغیر ارادے کے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تیر کبھی لگتا ہے اور کبھی خطا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تیر جسم کو پائے جو غیر محفوظ ہو، یا ایسے دل کو پائے جس کی کوئی ڈھال یعنی اذکار توکل نہ ہو، تو اس کو لگ جاتا ہے اور نقصان دیتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حفاظت میں ہو تو وہ تیر اس پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ یعنی ایک تیر کی طرح ہے جو حسد کرنے والے کے دل سے نکلتا ہے اور جا کر اس شخص کو جا کے لگتا ہے جس کی طرف وہ ارادتاً یا غیر ارادتاً حسد کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، اور اس طرح انسان کو نظر لگ جاتی ہے۔ اور یہ نظر اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر حق ہے، ولو کان شیء، اور اگر کوئی چیز سابق القدر، قدر سے آگے بڑھ سکتی، لسبقت العین، تو نظر قدر سے آگے بڑھ جاتی۔ یعنی اتنی زہریلی اور اتنی خطرناک چیز ہے نظر بد۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من یموت من امتی بعد کتاب اللہ وقضائہ وقدرہ بالانفس ای بالعین، میری امت میں زیادہ تر اموات اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بعد نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ نظر بد حق ہے، یہ نظر بد کسی کو بھی لگ سکتی ہے، کسی سے بھی لگ سکتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی محفوظ نہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ نظر بد لگتی کیوں ہے؟ نظر بد لگتی یہ ہے کہ جب ایک انسان کی دوسرے انسان کی کسی اچھی چیز پر، کسی اللہ کی نعمت پر، کسی اس کی خوشی کے اوپر، کبھی اس کے کاروبار کے اوپر، کبھی اس کے گھر کے اوپر، کبھی اس کی سواری کے اوپر، کبھی اس کی صحت کے اوپر، کبھی اس کی اولاد کے اوپر اس کی نظر پڑ جائے اور وہ حسد کا تیر جا کے اس کو لگ جاتا ہے۔ کیسے بچ سکتے ہیں مجھ سے؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ لیکن آج انسانوں کی اکثریت خود اپنے آپ کو نظر لگانے کی مجرم ہے۔ کیسے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دیتا ہے تو ہم فوراً اس کی نمائش شروع کر دیتے ہیں، ہر کسی کو جا کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی میرا گھر، دیکھو بھائی میری گاڑی، دیکھو بھائی میری اولاد، دیکھو بھائی میرا یہ میرا وہ۔ اگر جا کر نہیں دکھاتے تو آج کل سوشل میڈیا آ گیا ہے، وہاں پہ اس کی تصویریں لگا لگا کے ڈال دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے جھوٹی تصویریں بھی لگا دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں، جہاں ان کی ضرورت ہو وہاں ان کا ذکر کریں، جہاں ان کی ضرورت ہو کوئی دیکھ لے، خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کیا جائے، خواہ مخواہ لوگوں کے سامنے اس کو دکھایا جائے، جتنے لوگ اس کو دیکھیں گے، جتنے لوگ اس کی طرف آئیں گے، اتنا ہی زیادہ اس کو نظر لگنے کا خطرہ۔ اب اس کا جو علاج اور حفاظت ہے نا، اس میں کچھ صحیح چیزیں ہیں اور کچھ غلط چیزیں ہیں۔ صحیح چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا قرآن، قرآنی سورت اور اذکار، اس میں سورت الفلق اور سورت الناس ہے، صبح اور شام پڑھیں، رات کو سوتے ہوئے پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی، سورت البقرہ گھر کے اندر تلاوت کریں، اس سے نظر بد، جادو، تمام چیزوں سے اللہ کی حفاظت میں انسان آ جاتا ہے۔ امام احمد، نسائی، ابن ماجہ اور امام حاکم نے روایت کیا ہے کہ جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس موجود تھے، تو وہاں پہ ذکر ہوا نظر بد کا، تو انہوں نے کہا بالکل نظر بد حق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے اوپر دم کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ دم ہے جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کے اوپر کرتے تھے، اور وہ دم کرتے ہوئے کلمات پڑھتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے رہا ہوں، ہر قسم کے شیطان سے، ہر قسم کے موذی جانور سے، اور ہر قسم کی نظر سے۔ یہ دعا جب انسان اپنے لیے پڑھے صبح شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات،
من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، اور جب اپنے بچوں پہ کسی اور پر پڑھے تو دیکھیے کہ اگر واحد ہے تو عیذکا، دو ہے تو عیذکما، دو سے زیادہ ہے تو عیذکم، اور یہ کلمات پڑھے، یہ نظر اتارنے کے دو کلمات ہیں۔ اسی طرح عملی علاج یہ ہے کہ اگر کسی پر نظر لگ جائے تو جس نے نظر لگائی ہے اس کے غسل کا پانی لینا اور اس متاثر پر ڈالنا۔ جب حضرت سہل بے ہوش ہو کے گر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہمیں عامر پر شک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر کو غسل دلوایا، اور عامر کے غسل کا جو پانی ہے وہ حضرت سہل کے اوپر پھینکا، اور جب وہ حضرت سہل کے اوپر پھینکا تو حضرت سہل رضی اللہ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے اگر ہمیں کسی پہ شک ہو، اچھا ابھی شک کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو بول دیا کہ مجھے تم پہ شک ہے تو جھگڑا ہو جائے، تو یہ بڑا خطرناک کام ہے، بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ لیکن اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی اور کی نظر ہم پہ لگے۔ بعض اوقات ہماری اپنی نظر بھی اپنی اولاد پر لگ جاتی ہے، اپنی نعمتوں پر لگ جاتی ہے، ہماری اپنی نظر اپنے اوپر بھی لگ سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کسی حاسد کی نظر لگے، ہو سکتا ہے کسی محب محبت کرنے والے کی نظر لگ جائے۔ حضرت عبد الملک بن مروان جو مسلمانوں کے خلیفہ گزرے ہیں، ان کا بیٹا سلیمان اپنی جوانی میں بادشاہ بن گیا، ملک بن گیا۔ تو ایک دن شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا اپنے آپ کو دیکھ کر، کان محمد نبی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، وکان ابو بکر صدیق، اور ابو بکر صدیق تھے، وکان عمر فاروقا، اور عمر بن خطاب فاروق تھے، وکان عثمان غنی، حضرت عثمان غنی تھے، وانا ملک شاب، اور میں ایک نوجوان بادشاہ ہوں۔ بس اس کا کہنا یہ تھا کہ کچھ ہی دنوں میں اس کا انتقال ہو گیا۔ علماء نے لکھا کہ اس نے اپنے اوپر خود نظر لگا لی۔ بعض اوقات ہماری اپنی نظر اپنی اولاد پر، اپنے نعمت، اپنی چیزوں کے اوپر اور اپنے اوپر بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی اگر گھر میں اس طرح کا معاملہ ہو، کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے، تو کسی اور کو کہنے کے بجائے اپنے غسل کا پانی ہی اس کے اوپر ڈالیں، اپنے وضو کا پانی اس کے اوپر چھڑکیں، اور یہ نظر اتارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی سے آ کر یہ کہے کہ بھائی ذرا غسل کر کے مجھے پانی دے دو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ وَإِذَا اگر تم سے غسل کا پانی مانگا جائے تو غسل کا پانی دے دو، انکار نہ کرو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ باتیں نہیں پتہ ہو تو ہمیں شریعت پر یقین نہیں ہے، اور اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سے کوئی پانی مانگے تو اس کو پانی دے دو، اس سے جھگڑا نہیں کرو۔ اس کو ایک خیال آ رہا ہے، اس کا خیال پورا کر دو تاکہ معاملہ ختم ہو جائے۔ ہو سکتا ہے تم نے محبت سے اس کی طرف دیکھا ہو، ضروری نہیں کہ تم حسد کرنے والے ہو، تم محبت کرنے والے بھی ہو سکتے ہو، تم خود بھی ہو سکتے ہو۔ اور اخلاقی تدبیر کیا ہے کہ جب کسی کی کوئی چیز پسند آئے تو انسان یہ کہے ماشاء اللہ، بارک اللہ لک، اللہم بارک، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے برکت کی دعا مانگے، اس کو دعا دے۔ تو لہٰذا اگر کسی کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگتی ہے، یہاں تک کہ اپنی چیز بھی آپ کو اچھی لگتی ہے، اپنا بچہ آپ کو اچھا لگتا ہے، اپنی صحت آپ کو اچھی لگتی ہے، اپنا مال آپ کو اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ سورہ کہف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس کے 2 باغ تھے، جس نے ان باغوں کو اپنی عقل اور اپنا مال سمجھا، تو اس نے کیا کہا اس کے بارے میں اللہ فرمایا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، اور کیوں نہیں جب تو اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے کہا ماشاء اللہ۔ یہ اللہ کی طرف سے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو لہٰذا روحانی طور پہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآنی اذکار پڑھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھائیں گے وہ پڑھے۔ عملی طور پہ یہ ہے کہ انسان اگر کسی پہ نظر لگ جائے تو اس کے نظر تو کسی کا غسل کا پانی لینا ہو یا دینا ہو تو اس پہ کوئی عار محسوس نہ کرے، اسی طریقے سے اپنی چیزوں کی نمائش نہ کرے، بلا ضرورت کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے، اور کسی کی کوئی چیز پسند آ جائے تو پھر اس کے لیے دعا کرے، اپنی چیز پسند آ جائے تو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی طرح صدقہ اور خیرات کرے، جب کوئی بیماری کی تکلیف پریشانی آ جائے تو صدقہ، ویسے بھی صدقہ اور خیرات جو کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جب انسان پریشانیوں میں تکلیفوں میں ہو تو خاص طور پہ کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ،
اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ کے ساتھ، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے۔ تو لہٰذا یاد رکھیں کہ نظر بد ایک حقیقت ہے، لیکن یہ صرف اللہ کے اذن سے اثر کرتی ہے۔ شیطان کی اتنی طاقت نہیں ہے، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو یہ اثر کرے گی ورنہ نہیں کرے گی۔ اور حفاظت قرآنی اذکار سے، جو غلط طریقہ ہے نظر اتارنے کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں کوئی کالے رنگ کا پٹا لٹکا دیں یا جوتا لٹکا دیں یا گاڑی میں کوئی ڈینٹ لگا دیں کہ بھائی یہ ڈینٹ لگ گیا نا، کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ اب جوتا لٹک رہا ہے نظر نہیں لگے گی، کالے رنگ کا کوئی لٹک رہا ہے نظر نہیں لگے گی۔ بعض لوگ ہاتھوں میں کالے رنگ کے دھاگے پہن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بیعت کی سوا ایک شخص، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا بندھا ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من تعلق تمیما فقد اشرک، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ تو لہٰذا یہ عقیدہ کہ یہ دھاگا جو میں نے یہاں باندھا ہوا ہے یا یہاں باندھا ہوا ہے یا یہاں پہنا ہوا ہے، یہ دھاگا مجھے تکلیفوں سے بچائے گا، مجھے نظر سے بچائے گا، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ انسان کو شرک کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ دھاگا نہیں بچا سکتا، تکلیف سے، بیماری سے، نقصان سے اللہ بچاتا ہے۔ یہی یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے یہی کہا کہ دیکھو تدبیر بیٹا ہم کریں گے، اور تدبیر یہ ہے کہ تم سب کے سب ایک دروازے سے داخل مت کرو، وادخلوا من ابواب متفرقہ، تم الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، لیکن یاد رکھو ان الحکم الا للہ علیہ توکل، حکم صرف اللہ کے لیے ہے، یعنی قدرت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ صرف اللہ کے لیے ہے، اسی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ تو نظر بد ایک حق ہے، نظر بد ایک حقیقت ہے، اس سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علاج بتایا ہے، ہم اس علاج کو استعمال کریں۔ ویسے بھی صبح شام رات کے اذکار پڑھنے والے ہوں، حرام سے بچنے والے ہوں، فرائض کو پورا کرنے والے ہوں، تو ویسے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے۔ اور پھر اگر اس کو کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ تکلیف دو کام کرتی ہے، ایک اس کو اجر دلاتی ہے، یعنی ایک مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ تکلیف اس کو اللہ کے اور نزدیک کر دیتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فرائض کا پابند نہ ہو، حرام کا مرتکب ہو رہا ہو، اس کا اللہ پہ توکل نہ ہو، تو وہ تکلیف اس کو اجر بھی نہیں دیتی، اور وہ تکلیف بجائے اس کو اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے دور کر دیتی ہے۔ پھر وہ پیروں فقیروں ادھر ادھر کے چکر لگاتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں اصل حکم ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، ہر قسم کی بدعت سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے نظر بد اور جادو سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔